اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کی ٹیچر مس مہوش. اور بیٹا آج ہم اپنی مشق کو جو ناممکن سے ممکن کا سفر ہے اس کو ہم مکمل کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا سوالات ہیں، ان کے کیا جوابات ہیں. آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 31 پہ آ جائیے. جی نمبر 1 درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے. تو بیٹا پچھلے لیکچر میں آپ کو یہ کروا چکی ہوں نوٹس سے. آپ نے نوٹس کی مدد سے ان سب سوالات کے جوابات کو تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہے نمبر 2. نمبر 2 میں بیٹا آپ کے MCQs ہیں کثیر الانتخابی سوالات. سبق کے مطابق درست جواب پر گڈ کا نشان لگانا ہے آپ نے. نمبر 1 رائٹ برادران کی عمروں میں فرق تھا. اب آپ نے بتانا ہے اس میں کیا فرق تھا. 3 برس کا، 4 برس کا، 5 برس کا، 6 برس کا. تو اس کا ٹھیک جواب جو ہے، صحیح جواب جو ہے 4 برس کا. گڈ کا نشان لگائیے. نمبر 2 رائٹ برادران کے والد تھے پادری. جی دال آپشن ٹھیک ہے اس کا. ولبر رائٹ پیدا ہوئے ریاست نیو یارک میں، ریاست واشنگٹن میں، ریاست انڈیانا میں، ریاست اوہایو میں. تو اس کا صحیح جواب ہے ریاست انڈیانا میں. جی نمبر 4 رائٹ برادران نے دکان کھولی سائیکلوں کی، موٹر سائیکلوں کی، کاروں کی، ہوائی جہازوں کی. تو اس کا صحیح جواب ہے سائیکلوں کی. نمبر 5 ہوائی جہاز خریدنے میں آمادگی ظاہر کی انگلستانی کمپنی نے، فرانسیسی کمپنی نے، امریکی کمپنی نے، جرمن کمپنی نے. تو اس کا صحیح جواب ہے فرانسیسی کمپنی نے. نمبر 6 رائٹ برادران نے پہلی پرواز کی. نمبر 1 امریکہ، فرانس، جرمنی، انگلستان. تو اس کا صحیح جواب ہے امریکہ. امریکہ میں. اگلا نمبر دیکھیے ولبر کا انتقال ہوا جہاز کے حادثے میں، ہیضے سے، ملیریا سے بخار سے، ٹائیفائڈ بخار سے. تو ٹائیفائڈ بخار سے. اس کا آخری جو آپشن ہے وہ ٹھیک ہے. تو بیٹا یہ تھے آپ کے MCQs. امید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. آگے ہم بڑھتے ہیں جملوں کی طرف. جملوں میں استعمال کریں ہاتھ دھو بیٹھنا، پر لگ جانا، سروکار، شرمندہ تعبیر ہونا، حیرت میں ڈالنا، برق رفتار. برق رفتار. اب دیکھیے الفاظ جملے. ہاتھ دھو بیٹھنا، کار حادثے میں ڈرائیور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. یہ جملے آپ اپنے خود بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو بھی جملہ بنائیں وہ مکمل اور جامع ہو اور پراپر ہو تاکہ آپ کو اس کا پورا نمبر مل سکے. نمبر 2 پر لگ جانا. دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے، یعنی وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے. نمبر 3 سروکار یعنی واسطہ. مجھے غلط لوگوں سے کوئی سروکار نہیں. نمبر 4 برق رفتار. برقی ٹرین برق رفتاری سے چلتی ہے. نمبر 5 شرمندہ تعبیر. میرا ڈاکٹر بننے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا. اس کے آگے آپ انشاءاللہ بھی لے سکتے ہیں. نمبر 6 حیرت میں ڈالنا. موجودہ دور کی سائنسی ترقی نے خود انسان کو حیرت میں ڈال دیا ہے. یہ تھے بیٹا آپ کے جملے جو آپ نے بورڈ پہ دیکھے. ایک دفعہ میں دوبارہ سے بتا دوں کہ بیٹا جملے ضروری نہیں کہ آپ یہی والے کریں، آپ خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن جملہ جامع ہونے چاہیے. نیکسٹ نمبر دیکھیے نمبر 4 واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے. جی واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں. جی تجربات.
تجربات ہمارے پاس جمع ہے، اس کی واحد لکھیے تجربہ، اس کی واحد لکھیے تجربہ۔ لمحہ ہمارے پاس واحد ہے، اس کی جمع لکھیے لمحات۔ اخبار واحد ہے، اس کی جمع لکھیے اخبارات۔ خیال ہمارے پاس واحد ہے، اس کی جمع لکھیے خیالات۔ اگر واحد ہے تو اس کی جمع بنا دیجئے، اگر جمع ہے تو اس کی واحد بنا دیجئے۔ قصبہ، قصبہ ہمارے پاس واحد ہے، اس کی جمع ہے قصبات۔ جی یوں یہ واحد کی جمع اور جمع کی واحد مکمل ہو گئے ہیں۔ اب سوال نمبر 5 کی طرف آئیں، اور آپ کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ تو بیٹا تلفظ واضح کرنے کے لیے آپ کو اس کو بول کر دیکھنا ہے، بولنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو لمبا کر کے بولیں گے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہاں زبر آنی ہے، یہاں زیر آنی ہے، یہاں پیش آنی ہے۔ جی دیکھیے، تجربہ، عملی، مظاہرہ، فضا، جستجو۔ ان اور آپ کو اچھی طرح سے لگائیے۔ اگلے سوال کی طرف آئیے، سوال نمبر 6، ان لفظوں کے مترادف لکھیے۔ اب بیٹا مترادف کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مترادف کسے کہتے ہیں؟ مترادف ایسے الفاظ جو کہ ہم معنی ہوں، جیسے میں کہتی ہوں خوبصورت اور آپ کہتے ہیں ٹیچر پیارا، ایک ہی بات ہے نا۔ اسی طرح دیکھیے، خواہش، خواہش کا مترادف کیا ہوگا؟ آرزو۔ لکھیے خواہش کا آرزو۔ مصروف، مصروف محو۔ جی آگے دیکھیے، یقین، یقین کا اعتماد۔ مساوی، برابر۔ آمادہ، تیار، ریڈی۔ جی ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجئے، خواہش، آرزو، مصروف، محو، یقین، اعتماد، مساوی، برابر، آمادہ، تیار۔ آگے بڑھیے، سوال نمبر 7، ان الفاظ کے متضاد لکھیے۔ اب بیٹا متضاد کسے کہتے ہیں؟ متضاد ایسے الفاظ جو دوسرے کا الٹ ہوتے ہیں، جیسے دیکھیے، نمبر 1 خواب۔ خواب کا کیا ہوگا؟ حقیقت۔ خواب کا متضاد حقیقت۔ کامیاب کا الٹ ہوگا ناکام۔ مصروف، فارغ۔ خریدنا، بیچنا۔ شہرت، گمنامی۔ یہ تھے بیٹا آپ کے الفاظ متضاد۔ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجئے، خواب، حقیقت، کامیاب، ناکام، مصروف، فارغ، خریدنا، بیچنا، شہرت، گمنامی۔ آئیے سوال نمبر 8 کی طرف، 8واں سوال کی طرف آئیے، سوچیے اور بتائیے
کیا رائٹ برادران کی ایجاد میں گھر کے ماحول کا بھی کوئی ہاتھ تھا؟ جی ہاں. اس کے آگے لکھ لیجئے جی ہاں. سوال نمبر 2، مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ آپ کیسی کتابیں پڑھتے ہیں؟ آپ نے بتانا ہے کہ مطالعے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم معلوماتی کتابیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں. ایسی کتابیں جو آپ کو انفارمیشن دیں، آپ کے نالج میں اضافہ کریں، وہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں. تو اس کا آنسر کیا ہوا؟ علم میں اضافے کے لیے مطالعہ ضروری ہے، ہم معلوماتی کتابیں پڑھتے ہیں. سوال نمبر 3، رائٹ برادران کی ایجاد سے دنیا میں کس طرح انقلاب برپا ہوا؟ اس کا جواب لکھیے. رائٹ برادران کی ایجاد کی بدولت آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہیں. خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے. خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے. سوال نمبر 9، دیے گئے جملوں میں سے غلط جملے الگ کریں، انہیں درست کر کے کاپی میں لکھیں. ولبر رائٹ اور آرول رائٹ چچا زاد بھائی تھے. تو بیٹا یہ غلط ہے، میں اس کو درست کر رہی ہوں، دیکھ لیجئے، آپ بھی درست کر لیجئے. ولبر رائٹ اور آرول رائٹ سگے بھائی تھے. چچا زاد بھائی نہیں تھے، سگے بھائی تھے. نیکسٹ نمبر دیکھیے، آرول رائٹ عمر میں ولبر رائٹ سے بڑا تھا. بڑا نہیں تھا، یہ چھوٹا تھا. ٹھیک کر لیجئے. نمبر 3، رائٹ برادران کی والدہ ریاضی میں مہارت رکھتی تھی. یہ بالکل درست ہے. نمبر 4، ملٹن رائٹ اور آرول رائٹ بھائی تھے. غلط. ملٹن رائٹ اور آرول رائٹ باپ بیٹا تھے. ٹھیک ہے، باپ بیٹا تھے. آخری ہے نمبر 5، رائٹ برادران کے گھر میں ایک لائبریری تھی. ایک نہیں تھی، 2 لائبریریاں تھیں. ایک کی جگہ 2 کر لیجئے. جی 2 لائبریریاں تھیں. جی بیٹا، یہ تھا بیٹا آپ کی مشق جو مکمل ہو گئی ہے. آپ نے سارے چیپٹر کو، سبق کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے. اس کے ایم سی کیوز کرنے ہیں، سوالات کے جوابات کرنے ہیں، مشق اچھی طرح کرنی ہے. یہ بہت اہم جو ہے آپ کا سبق ہے، ناممکن سے ممکن کا سفر. تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سبق کی طرف. آئیے پاکستان کی سیر کریں. آج کے لیکچر میں میں آپ کو ان خاص الفاظ کے معنی بتاؤں گی اور ہم اس کے پڑھائی کریں گے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. آئیے پاکستان کی سیر کریں. صفحہ نمبر 34 پہ آ جائیے. صفحہ نمبر 34. جی، آئیے پاکستان کی سیر کریں. بیٹا اس سبق کو پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے صوبوں سے واقف ہو سکیں کہ پاکستان میں کتنے صوبے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو جان سکیں. نمبر 2، دوسرے صوبوں کے بارے میں اہم معلومات جان سکیں. نمبر 3، دوسرے صوبوں کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں. نمبر 4، محاورے کی پہچان کر سکیں. تو بیٹا اس کے خاص الفاظ دیکھ لیجئے. فلک بوس، علوان الحفیظ، آثار قدیمہ، حلقہ بگوش، ملیہ میٹ، سیاہ، جفا کشی. اس کے خاص الفاظ کے معنی کے لیے آپ کتاب کے آخر پہ آ جائیے. کتاب کے آخر میں سبق میں موجود تمام مشکل الفاظ کے معنی موجود ہیں. صفحہ نمبر آ جائیے 146 پر. آثار قدیمہ، پرانے زمانے کے نشانات، پرانی عمارتیں وغیرہ. جفاکشی، سخت محنت، حسن و جمال، خوبصورتی. حلقہ بگوش، اطاعت کرنے والا، فرما بردار. درہ، 2 پہاڑوں کے درمیان تنگ راستہ.
دلکش، دل کو کھینچنے والا، مراد خوبصورت، سیاح، جگہ جگہ کی سیر کرنے والے، فراوانی، کثرت، فطری، قدرتی، فلک بوس، آسمان کو چومنے والا، مراد بہت اونچا۔ مانچسٹر انگلستان کے ایک شہر کا نام ہے جو کپڑے کے کارخانوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ملیامیٹ، تباہ و برباد۔ یہ تھے بیٹا وہ الفاظ جو مشکل تھے اور آپ کو اس کے معنی بتائے گئے ہیں۔ اب آئے اس کی ریڈنگ کی طرف، پڑھائی کی طرف۔ صفحہ نمبر 34 پہ آ جائیے، غور سے پڑھیے۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اس کی سونا اگلتی زمین میں ہر طرح کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات بھی ہیں۔ اس کے سینے پر بہنے والے دریا ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس میں فلک بوس پہاڑی چوٹیاں بھی ہیں۔ گیت گاتی آبشاریں اس کے حسن کو چار چاند لگاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو سمندر سے بھی نوازا ہے۔ پاکستان کی سرزمین 4 صوبوں پر مشتمل ہے۔ ان صوبوں میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل ہیں۔ ہر صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ کوئی کسی صوبے کا رہنے والا ہو، وہ پاکستان کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ اس صوبے کی آبادی گنجان نہیں، قریب 70 لاکھ لوگ اس صوبے میں آباد ہیں۔ بلوچستان کی سرحدیں پاکستان کے باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ یہاں بولی جانے والی بڑی زبانوں میں بلوچی، براہوی اور پشتو شامل ہیں۔ بلوچستان کے کچھ حصوں میں سندھی بولی جاتی ہے۔ بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہاں سردیوں میں خوب سردی پڑتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت خوب بڑھ جاتا ہے۔ سبی یہاں کا گرم ترین مقام ہے۔ 26 مئی 2010 کو یہاں وہ گرمی پڑی کہ علمان الحفیظ۔ اگلے پچھلے سبھی ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اس روز اس مقام کا درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کبھی کبھار زلزلے بھی آتے ہیں۔ 1935 میں آنے والے ایک شدید زلزلے سے کوئٹہ شہر بالکل ملیا میٹ ہو گیا۔ بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے۔ پاکستان کا 90% انگور یہاں پیدا ہوتا ہے۔ چیری اور بادام بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، کثرت سے پائے جاتے ہیں، زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہاں پیدا ہونے والے دیگر پھلوں میں خوبانی، آڑو، انار، سیب اور کھجور شامل ہیں۔ یہ صوبہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے۔ بلوچستان میں حال ہی میں گوادر کے مقام پر بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ اس صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام اسی صوبے کے ایک صحت افزا مقام زیارت میں گزارے۔ بلوچستان میں پگڑی لباس کا اہم حصہ ہے۔ یہاں گھٹنوں تک لمبے کرتے اور گھیر دار شلواریں پہننے کا رواج ہے۔ بلوچی خواتین خاص قسم کا لباس پہنتی ہیں۔ ان کی قمیص کے سامنے کی جانب ایک جیب لگی ہوتی ہے۔ عام طور پر قمیص پر کڑھائی کی ہوتی ہے اور اس پر شیشے کا کام ہوتا ہے۔ یہاں کی عورتیں بڑی سی چادر بھی استعمال کرتی ہیں۔ پنجاب 2 لفظوں پنج اور آپ سے مل کر بنا ہے۔ پنج کے معنی ہیں 5 اور آپ کے معنی ہیں پانی کے ہیں۔ گویا پنجاب کے معنی ہوئے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ اس صوبے کی سرحدیں بھی باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالہ اور بھاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں کپڑا بنانے کی صنعت ہے۔ کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی بنانے میں سیالکوٹ کا کوئی ثانی نہیں۔ عظیم فلسفی شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ وزیر آباد میں اعلیٰ قسم کے چاقو، چھریاں بنائی جاتی ہیں۔ گجرات کی پہچان عمدہ قسم کے فرنیچر کے ساتھ پنکھا سازی کی صنعت بھی ہے۔ گوجرانوالہ میں بجلی سے چلنے والی اشیاء مثلاً واشنگ مشینیں، پنکھے، روم کولر اور ہیٹر بنتے ہیں۔
چنیوٹ میں بنا ہوا فرنیچر اپنی مثال آب ہے۔ پنجاب کی زمین نہایت زرخیز ہے، یہاں بہترین نہری نظام موجود ہے۔ زمین کی زرخیزی کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب اگتی ہیں۔ گندم، کپاس، گنا اور چاول یہاں پیدا ہونے والی مشہور فصلیں ہیں۔ چھانگا مانگا کا جنگل اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے۔ یہ 12,510 ایکڑ تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے۔ چولستان کے ریگستان بھی اسی صوبے میں ہیں۔ یہاں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ پنجاب میں کوئلے کے بھی وافر ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں سائیوال کے قریب ہڑپا سے ملنے والے آثار قدیمہ بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ سندھ کو مہران کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سنسکرت میں سندھو دریا کو کہتے ہیں۔ دریائے سندھ کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا۔ یہاں کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی سب سے پہلی بندرگاہ بھی کراچی میں ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق کراچی سے تھا۔ ان کا مزار بھی کراچی میں ہے۔ محمد بن قاسم نے 712 میں راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد حلقہ بگوش اسلام ہوئی، یعنی اسلام انہوں نے قبول کیا۔ تاہم اب بھی سندھ میں ہندو قوم خاصی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ سندھ کی آبادی کا 7.5% ہندو آبادی پر مشتمل ہے۔ سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے۔ موجودوڑوں سے ملنے والے آثار قدیمہ یہاں کی قدیم لوگوں کی فنی مہارت اور اعلیٰ معیار زندگی کا پتہ دیتے ہیں۔ ٹھٹھہ کا قدیم تاریخی شہر اسی صوبے میں ہے۔ ٹھٹھہ کا قدیم تاریخی شہر اسی صوبے میں ہے۔ یہاں کی جامع مسجد اور منجھر جھیل بہت مشہور ہے۔ یہاں مکلی کا قبرستان ہے۔ اسے دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کا زیادہ تر رقبہ بنجر اور غیر آباد ہے۔ جہاں جہاں آبپاشی کے لیے پانی موجود ہے وہاں فصلیں ہوتی ہیں۔ یہاں آم، کھجوروں اور کیلے کے باغات ہیں۔ سندھ میں لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالتے ہیں۔ سندھ میں 3.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں۔ یہاں کی سندھی ٹوپی اور اجرک خاص طور پر مشہور ہیں۔ سندھ کے مشہور شہروں میں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ ہے۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنو اس کے صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہند کو بولی جاتی ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا تو نام سنا ہوگا، یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی لمبائی جو ہے وہ 53 کلومیٹر ہے۔ یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی کی وجہ سے مشہور ہے۔ سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں جھیل سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفاکشی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر کون سے پھل پیدا ہوتے ہیں بیٹا؟ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا یہ تھا آپ کا تعارف مختلف صوبوں کا کہ کون سے صوبے میں کتنی آبادی ہے اور یہاں پر کیا پایا جاتا ہے، اس کی شہرت کی وجہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں کتنے صوبے ہیں یہ آپ نے جانا۔ آج کے اس لیکچر میں آپ نے اس کی ریڈنگ کی اور اس کی ریڈنگ میں آپ نے پاکستان کی سیر کی۔ ٹھیک ہے، ان کے پاکستان کے مختلف صوبوں کے بارے میں آپ نے جانا۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا یہ تھا آپ کا سبق۔ آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ اگلے ہم لیکچر میں اس کے تمام مشقی سوالات، اس کے MCQs اور اس کی مشق کو حل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی مشق میں دیکھیں گے کہ اس کی مشق میں کون سے سوالات ہیں۔
تو آج کے لیے صرف اتنا ہی. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں ہو رہا, آپ اچھے طریقے سے تیاری کر رہے ہیں, اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں جب آئیں گے آپ تو آپ کی بہت اچھی تیاری ہوگی اور آپ اچھے نمبر حاصل کریں گے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیے. شکریہ.